عزیز دوستو السلام علیکم۔ یہ جو ویڈیو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ٹیکسٹ کو سکرول کرنے کے بارے میں ہے۔ بہت سے دوستوں کو مجھ سمیت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی ویڈیو میں انگلش اردو ٹیکسٹ کو کیسے سکرول کریں۔ جب تک کسی بھی معاملہ کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل نہ ہوں، ہم کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹیکسٹ کو سکرول کرنا بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات اور معلومات آپ کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ ٹیکسٹ کو کئی جانب سکرول کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ آج ہم اپنے اس ٹیوٹوریل میں ٹیکسٹ کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جانے کے طریقے پر مکمل طور پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا ویڈیو ایڈیٹر مواوے اوپن کریں گے۔ یہ میرے پاس ویڈیو ایڈیٹر مواوے پڑا ہوا ہے۔ مواوے ایڈیٹر ہمارے پاس اب اوپن ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مواوے نہیں ہے تو آپ اسے گوگل پہ جا کے مواوے لکھیں سرچ بار میں، تو اس کی جو پہلی ویب سائٹ کھلے گی وہ مواوے کی آفیشیل ویب سائٹ ہوگی۔ آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہم نے مواوی اوپن کیا۔ یہاں پر یہ بات کلیئر کر دینا ضروری ہے کہ ٹیکسٹ کو سکرول ہم پاور ڈائریکٹر اور فلمورا میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں میں چھوٹی ٹیکسٹ کو سکرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بڑی اور زیادہ لمبائی والی ٹیکسٹ کو سکرول کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو ایڈیٹر مواوی استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ سافٹ ویئر ہے تو اسے اوپن کر لیجئے، ورنہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کر لیجئے۔ جب آپ اپنا مواوی ویڈیو ایڈیٹر اوپن کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک پلین بیک گراؤنڈ لینا ہے۔ ہمارے سامنے مواوی ویڈیو ایڈیٹر اوپن ہے۔ ہم اس کو سب سے پہلے ایک پلین بیک گراؤنڈ لگائیں گے۔ یہیں پر بائیں جانب فائل امپورٹ والے ڈراپ ڈاؤن میں مل جائے گا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کا ایک آئیکن موجود ہے۔ ہم نے اس پہ کلک کیا۔ بیک گراؤنڈ لگانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ٹیکسٹ سکرول کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پڑھنے میں آسانی ہو، اس کو ہائی لائٹ کرنے میں آسانی ہو، یعنی کہ نیچے کوئی ایسا ٹیکسٹ کے نیچے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہو جو اس کے اوپر پڑی ہوئی لگی ہوئی ٹیکسٹ کو زیادہ سے زیادہ قابل دید بنائے اور اس کو ہائی لائٹ کر دے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی اپنی پسند کا بیک گراؤنڈ یہاں لگا سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اور آپ ایک سمپل سا ٹھوس بیک گراؤنڈ لے کر اپنی ویڈیو کی ٹائم لائن میں داخل کر دیں۔ یہاں سے ہم تلاش کرتے ہیں، یہاں سے بہت سارے ہیں۔ یہ سفید ہے۔ اگر ہم سفید کو اپنے ٹائم لائن میں انٹر کریں گے تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ ہونے والا ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ بلیک ہوگا۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو ڈارکسٹ کلرز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم زیادہ ٹائم نہ لگائیں، اس کو ہم یہاں سے چلیں، یہ ہم پولیگونز کے نام سے ہے، اس کو انٹر کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے اس کا پریویو دیکھ لیا، یہ یہاں پر دائیں سائڈ پہ ویڈیو کے ایریے میں آ گیا۔ ہم اسے بہرحال
یہاں سے ڈریگ ڈاؤن کر کے یہاں پہ اپنی ٹائم لائن میں انٹر کر لیتے ہیں. یہ ہم نے اسے ٹائم لائن میں انٹر کر لیے. تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. جب ہمارا ٹیکسٹ یہاں آئے گا تو ہم اس کے مطابق اس کو سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب بیک گراؤنڈ لگانے کے بعد ہم نے سائیڈ بار پر ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے. یہاں پر یہ دیکھیں، یہ بائیں جانب سائیڈ بار بنی ہوئی ہے جہاں یہ ٹائٹلز کے نام سے ٹیکسٹ کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پر ٹیکسٹ کے پری سیٹ کی ایک بڑی لسٹ سامنے آ جائے گی، لیکن آپ نے آل پر کلک کرنا ہے. یہ ہمارے انٹرو ویڈیوز میں آل کا آپشن ہے، اس میں ہم نے کلک کر دیا. آل پہ جب ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں، یہ کافی جو اس کے اندر موجود ہیں ہر قسم کے ٹائٹلز اور ٹیکسٹ رائٹرز وہ یہاں پر موجود ہیں. ہم اس کو سکرول ڈاؤن کر کے نیچے کی طرف جاتے ہیں اور اپنا ٹائٹل تلاش کرتے ہیں. ہم نے وہ ٹائٹل تلاش کرنا ہے جس کے نیچے سکرول لکھا ہے اور اپ والا تیر کا نشان اس پہ بنا ہوا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں ہے. یہ آ گیا دائیں جانب. میرے کمپیوٹر میں تو یہ دائیں جانب ہے. اس میں یہ دیکھیں سکرول لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوا ایرو کا نشان موجود ہے. اس کو ہم ماؤس سے پکڑ کر ٹائم لائن میں ایڈ کر دیں گے. یہ ہم نے یہاں پر ایڈ کر دیا. یہ دیکھیں ہمارے سامنے ٹائم لائن میں آ گیا. یہ اس کو بھی ہم اس کے برابر کر دیتے ہیں. بعد میں اپنی ضرورت کے مطابق ہم اس کو چھوٹا بڑا کر لیں گے. جب ہم نے یہ ٹائم لائن میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کی ٹائم لائن میں اس پر، یعنی جو ہم نے ٹائٹل سکرول اپ والا اس میں ایڈ کیا ہے اس پر ڈبل کلک کریں گے. ایک نئی ونڈو اس میں کھل جاتی ہے. ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کو ہم ٹیکسٹ باکس کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ڈبل کلک کرنے سے ایک ٹیکسٹ باکس جو ہے وہ اوپن ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہاں پر ہمیں ایک جگہ ٹائٹل ٹیکسٹ ہیئر کا ٹائٹل لکھا ہوا نظر آئے گا اور یہاں ہم کلک کریں گے تو ہمارا کرسر یہاں پر حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا. اس باکس میں اگر آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو اس باکس میں لکھ دیں، یہ لکھا جائے گا. یہ دیکھیں جتنا بھی ہم چاہتے ہیں وہ یہاں پر لکھا جائے گا. اگر آپ نے جس ٹیکسٹ کو سکرول کرنا ہے وہ کہیں پر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے تو وہاں سے کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیں. اس کے بعد اگر آپ اس ٹیکسٹ کا فونٹ سٹائل وغیرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے ہو جائے گا. پہلے ہم وہاں اپنا ٹیکسٹ لاتے ہیں. میں اپنے ٹیکسٹ میں سے کوئی چھوٹا سا پیراگراف یا بڑا سا پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ ہمارے پاس یہ اوپن ہو رہا ہے. ورڈ میں سے کوئی پیرا ہم لے کے وہاں پر سکرول کر دیتے ہیں. یہ ایک پیرا ہے. یہیں سے میں نے 2 پیرے
سلیکٹ کر لیے، ان کو ہم کنٹرول سی کر کے کاپی کرتے ہیں۔ کاپی کرنے کے بعد ہم ورڈ سے نکل کر موازی میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا ٹیکسٹ باکس کھلا ہوا ہے، ہم وہاں پر کرسر کو آن کر کے کنٹرول وی کر کے اپنا ٹیکسٹ اس کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو کنٹرول اے کر کے تمام کے تمام ٹیکسٹ کو کنٹرول آل کریں گے۔ یہ سلیکٹ ہو گیا، سارا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہم فونٹ سٹائل کے اندر جاتے ہیں۔ فونٹ سٹائل کے اندر ہم اردو کا فونٹ جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ اور بہترین اردو فونٹ سٹائل جمیل نوری نستعلیق ہے۔ یہ میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پر آپ سائڈ میں دیکھیں ویڈیو والے باکس کے اندر، تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ یہاں پہ فونٹ سٹائل لگ گیا۔ اب ہم نے کرنا ہے اس کا فونٹ سائز چینج۔ کنٹرول آل کیا ہوا ہے، تمام ٹیکسٹ سلیکٹڈ ہے، ہم اس پہ کلک کرتے ہیں۔ اس وقت یہ 100 کے فونٹ سائز میں پڑا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہے۔ فرض کریں ہم 24 رکھ لیتے ہیں۔ 24 ہمارے پاس یہ آ گیا، لیکن یہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ یہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا 36 کر دیتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں ہمارے سامنے آ گیا۔ سامنے آنے سے مراد ہے کہ اس کو ہم ایڈٹ کر پائیں گے اچھی طرح۔ تو اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو ویڈیو کے باکس کے اندر سیٹ کریں۔ یہاں سے ہم پکڑیں گے اسے ہم آہستہ آہستہ یہاں لیتے آئیں۔ یہ آ گیا۔ اب یہ ہمارے سامنے جہاں ہم نے اسے سیٹ کرنا تھا وہاں ہم اسے لے آئے ہیں۔ اس کو اب ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے اور اس کا اوپر والا جو کنارہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی اب کیا پوزیشن ہے۔ یہ اب ہمارے پاس آہستہ آہستہ اوپر والا کنارہ بھی ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم نے یہ اسے سیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا فونٹ سٹائل ذرا اور بڑا کر لیں، 42 کر لیتے ہیں۔ اب یہ جتنا آپ کرتے جائیں گے اسی سیٹنگ کے اندر یہ بڑا چھوٹا ہوتا جائے گا، اس کے باکس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت بیک گراؤنڈ مکسڈ کلر کا پڑا ہوا ہے اور اوپر ٹیکسٹ جو ہے وہ سفید کلر میں ہے۔ اگر اس کا ہم نے کلر چینج کر رہے ہیں تو ہم اسے کلک کریں گے۔ فرض کریں ہم اس کو ریڈ دے دیتے ہیں۔ ریڈ بھی کافی اچھا اٹھتا ہوا کلر ہے۔ آپ کو یہ پسند نہیں تو ہم اس کو بلیو دے دیتے ہیں۔ بلیو بھی بہت اچھا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سفید سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں لگا لیں۔ یہ ہم نے یہاں سیٹنگ کر لی۔ اس کا ہم پریویو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ جو ہے نیچے سے اوپر کی جانب چل نکلا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ یہاں ٹیکسٹ سکرول ہو رہا ہے۔ یہاں ختم ہو گیا تو جیسے ہی ہم نے جتنی لینتھ رکھی تھی اس کے مطابق آ کے ویڈیو ختم ہو گئی۔ یہ ہم نے اس کا پریویو لیا تھا۔ ہم نے اب وہیں پرانے باکس میں آ کے ٹیکسٹ باکس میں آ کے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ یہ ہم نے پہلے اپلائی نہیں کیا تھا۔ اب جو چینجز ہم نے کی تھیں
وہ ہمارے سامنے اب موجود ہے۔ اس کو ہم شروع سے کلک کر کے دوبارہ اس کو ہم پریویو چلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ٹیکسٹ کی سپیڈ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں اس پہ ڈبل کلک کرنا پڑے گا۔ ٹیکسٹ باکس میں جائیں گے، سائڈ پہ دیکھیں آپ، یہ ٹیکسٹ کا آپشن ہے، یہ کلپ کا آپشن ہے۔ جب کلپ پہ ہم کلک کریں گے تو اس کے اندر ڈیوریشن بھی ہے اور اینیمیشن کی سپیڈ بھی ہے۔ تو ڈیوریشن 1 منٹ 6 سیکنڈ کا ہم نے لگایا ہوا ہے، اور اس کی اینیمیشن کی سپیڈ 100% ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بالکل ضرورت کے مطابق ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ آپ اسے ڈیوریشن کو کم زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اینیمیشن سپیڈ کو کم زیادہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے اپلائی کیا، اس سے باہر آ گئے، اس کا پریویو چلایا، یہ آپ کے سامنے اب یہ پریویو چل رہا ہے۔ یہاں پر ٹیکسٹ سکرولنگ کا پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں بالکل اس سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے ٹیکسٹ جس میں ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز جو بتانا ضروری ہے، اگر آپ اس سکرولنگ ٹیکسٹ کو اپنی آواز دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ٹائم لائن کے تھوڑا سا اوپر بنے ہوئے مائکرو فون کے آئیکن پر کلک کرنا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہاں پر یہ ساؤنڈ کا آئیکن بنا ہوا ہے، یہاں آپ ریکارڈ ویڈیو کر سکتے ہیں مائکرو فون استعمال کرتے ہوئے۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ایک یہ نئی ونڈو ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہاں پر سٹارٹ ریکارڈنگ کا آپشن انہوں نے دیا ہوا ہے۔ آپ جب اس پہ سٹارٹ ریکارڈنگ کے آپشن پہ کلک کریں گے تو مائکرو فون کے ساتھ آپ کی آواز ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی آواز نہیں دینا چاہتے اور سمپل میوزک لگانا چاہتے ہیں تو اپنے کمپیوٹر میں جہاں کہیں بھی آپ نے میوزک ہلکا پھلکا رکھا ہوا ہے وہاں سے آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو میوزک استعمال کریں، اگر آپ نہیں چاہتے میوزک استعمال کرنا تو آپ نہ کریں۔ اس کے اندر میں آپ سے ایک اور گزارش کر دوں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہم نے چلایا ہے، اگر آپ چاہیں کہ اس کے سائڈ پہ کوئی تصویر لگ جائے تو وہ بھی لگ جائے گی۔ آپ نے اس کے لیے ڈبل کلک کرنا ہے، اس پہ یہ کلپ آ جائے گا۔ کلپ کو آپ تھوڑا سا پکڑ کے چھوٹا بڑا ادھر ادھر کریں گے تو یہاں پر تصویر کی گنجائش نکل آئے گی۔ تصویر لگا کے آپ چاہے کارٹون کی لگا دیں، چاہے آپ کسی اور چیز کی لگا دیں، یا آپ اس ٹیکسٹ کے مطابق چلتی ہوئی کسی ویڈیو کی لگا دیں، وہ بھی یہاں پر ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر ٹیکسٹ سکرولنگ کا یہ ٹیوٹوریل مکمل ہوتا ہے۔ آئندہ ایک نئی ٹیوٹوریل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہونے تک اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہاں پر ایک چیز بتانا میں بھول گیا کہ یہ جب مکمل ہو جائے تو یہاں سے ایکسپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایکسپورٹ کے آپشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں وہ کچھ آپ سے اس کا نام مانگے گا، اس کو سیو کرنے کی جو بھی آپ نے جگہ دینی ہے وہ یہاں دے سکتے ہیں۔ باقی اس میں سب یہی ہے، آپ نے MP4 سلیکٹ وہ پہلے سے کیا ہوتا ہے، نہ ہو تو آپ خود سلیکٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ MP4 کے علاوہ آپ جو فارمیٹ اس کا ایکسپورٹ کرنا چاہیں وہ ہو جائے گا۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ نے یہ سٹارٹ کر دینا ہے۔ ایکسپورٹ نہیں کرنا ہے، اس لیے میں اسے کینسل کرتا ہوں۔ تو بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔